تحریر فرمایا ہے کہ حالت احرام میں دم پڑ جانا اس کی حقیقت کیا ہے اور کن کن چیزوں پہ حج کرنے والے پہ حالت احرام میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے اتنے سوالات ہیں، ذرا اس پہ بات کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب جنہوں نے دریافت فرمایا ہے کہ نان کسٹم چیزیں پاکستان میں اسمگل ہو کر آتی ہیں اور سستی ملتی ہیں، وہ چیزیں خرید کر استعمال کری جا سکتی ہیں یا نہیں؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ مفتی حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو دنیا میں عام کیا، تو جب تک کوئی کمپنی اس کے حقوق اپنے پاس متعین اور محفوظ نہ کر لے، تب تک اس کمپنی کا وہ جو شناختی چیز ہے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی ملک کی سرحدوں کو کنٹرول کریں، اگر وہاں سے چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ اس شہر کی یا ملک کی حدود میں آ جاتی ہیں تو اب ان کی خرید و فروخت سب جائز۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ملکی قانون کے مطابق چونکہ یہ چیزیں ناجائز قرار پاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں لڑائی کی، جس کے لیے امریکہ کے صدر نے چین کا سفر بھی کیا، جو کمپنیز کے برانڈ ہیں، چائنا اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا اور وہ لوگ بناتے بھی ہیں، تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن چائنا نے ان کی بات نہیں مانی اور وہی کرتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ تو ہر طرف اہل علم، ہر طرف علماء کا فتویٰ ہے، اس لیے کوئی آدمی بھی اسمگل شدہ جو اشیاء ہیں وہ سستی اسے مل جائیں اور بازار سے خرید کے استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک وجہ اس کی آپ کو موٹی سی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات اتنے پتلے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غربت کی فہرست میں پاکستان آتا چلا جا رہا ہے۔ نیپال، بھوٹان، سکم، انڈیا، بنگلہ دیش، ان سارے ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں ڈاکے بھی زیادہ پڑ رہے ہیں، غربت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو جہاں جہاں حالات سختی اور تنگی ان چیزوں کے مطابق ہو جاتے ہیں، وہاں وہاں شریعت صارفین کو نرمی کا فتویٰ دینے کا مشورہ بھی دیتی ہے، حکم بھی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنے حالات سخت ہو جائیں فتوے میں اتنی نرمی برتی جائے، کیونکہ فتویٰ بنیادی طور پہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں جو اسمگل ہو کے اشیاء آتی ہیں، انہیں چاہیے نا کہ اسمگلنگ کو روکیں۔ کم سے کم بھی 50 سال سے یہ رونا رو رہے ہیں۔ سارے ملک میں باڑے تیار ہو گئے، سارے ملک میں سستے بازار کھل گئے، سارے ملک میں جن چیزوں پر چھاپے پڑا کرتے تھے اب وہ ان کو اللہ اعلیٰ جزائے خیر دے خود گھر پہ سپلائی کر کے چھوڑ آتے ہیں کہ کدھر تم بیچارے مارے پھرو گے، ہم سے ہی لے لو۔ تو حالات جب خود نافذ کرنے والوں کے ایسے ہوں تو سیاں کوتوال ڈر کاہے کا؟ تو اس لیے جو چیزیں جائز اور درست ہیں وہ اسمگل ہو کے جب آ جاتی ہیں
تو پھر کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، لوگوں کو اس کے استعمال کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب کی بہت سی باتیں دل کو لگتی ہیں، جیسے ابھی ان کا قربانی کے حوالے سے جواب سنا کہ حنفی فقہا کے نزدیک قربانی واجب ہے، میں اسے نفل مانتا ہوں، جس کے پاس استطاعت ہو وہ کرے، باقی نہ کرے۔ چونکہ حنفی فقہا اسے واجب مانتے ہیں تو اس کا نصاب بھی مقرر کرتے ہیں، جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، جو کہ 60-70 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنا نصاب ہے اس پر آپ نے قربانی تو واجب کر دی، وہ جانور کہاں سے خریدے گا؟ آج کل تو اتنے پیسوں میں بکرے کا بچہ بھی نہیں آتا۔ رہنمائی فرمائیں کہ ان کی دلیل میں کیا وزن ہے۔ میری مثال لے لیجئے، میری تنخواہ 2,25,000 روپے ماہوار ہے، سارے پیسے اخراجات میں لگ جاتے ہیں، بینک میں مشکل سے 3 لاکھ ہیں جو کسی مصیبت کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، اور اگر نوکری چلی جائے تو اتنا تو ہو کہ وہ مکان کا کرایہ اور گاڑی کی قسط ادا کر سکوں۔ لاہور سے سوال دریافت کیا ہے، بھیا جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے وہ تو ایک مستقل الگ بحث ہے کہ ان کا کون سا فتویٰ قابل قبول اور قابل عمل ہے اور کون سا اس قابل نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بات ہے وہ آپ نے بہت وزنی بات کہی۔ حنفی فقہا قربانی کو واجب مانتے ہیں، اگر غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں، اور پھر وہ اس کا جو نصاب مقرر کرتے ہیں، اس نصاب میں اب اختلاف ہے۔ پہلے کہتے تھے 52.5 تولے چاندی، اب ہم کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا۔ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم مالیت، 7.5 تولے سونا جو ہے اس وقت تقریباً 20 لاکھ کا بنتا ہے، اس سے کم ہے کسی کے پاس تو اس پہ قربانی نہیں۔ پچھلے سال ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی، اور ہم نے کئی پہلوؤں پر غور کر کے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری رائے ہے کہ ہمیں اس زمانے میں فتویٰ سونے کے نصاب پہ دینا چاہیے، چاندی کے نصاب پہ نہیں دینا چاہیے، لوگ معاشی تکالیف میں پھنس جائیں۔ اور ایک حد تک دارالعلوم کراچی والوں کا رجحان بھی یہی ہے، اور پھر اگر سونا اور چاندی اور مخلوط تینوں چیزیں ہیں، مال بھی ہے، سونا بھی چاندی بھی، بہتر ہے کہ قربانی کر دیں۔ اور اگر سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ پیسے، جیسے آپ نے اپنی مثال لکھی ہے، تو قربانی واجب نہیں ہوتی، نہ کرے۔ تو اس لیے فتویٰ دینے میں خدا کا خوف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہماری یہ بات غلط ہے، ہم فتوے کی بات نہیں کر رہے، بس اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں سونے کا نصاب متعین کرنا چاہیے۔ چاندی کا نصاب کیا 70-80 ہزار ہے، وہ کس کے پاس، مطلب یہ کہ عام طور پہ ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے سونے کے نصاب کو معیار بنانا چاہیے۔ سائنس اور تعلیم میں جدت کے فروغ کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں کئی ممالک نے بھنگ کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے، اور اس شعبے کے لیے سائنس اور بزنس کی ڈگریاں، اے بھیا یہ کیسے بن گیا ڈگریاں، روٹیاں متعارف کی ہیں۔ میرا اشکال یہ ہے کہ جب الکوہل سے بنی خوشبو جائز ہے تو بھنگ کی تجارت اور اس کی دوا کو میڈیکل سائنس کے لیے تخلیق کرنے میں معاونت کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تخلیق کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس کی دوا کو میڈیکل سائنس کے لیے، اس دوا کی میڈیکل سائنس کی نمو کے لیے، تخلیق خالق اللہ ہے نا، تو نمو جو ہے وہ کسان، نمو پھوٹنا کسی چیز کا، کسی چیز کو پانی کے ذریعے اگانا، اس معنی میں
یہ معاونت بالکل درست ہے بھیا، اس کو کس نے منع کیا؟ بھنگ ہے نا، جس طرح اور چیزیں ہیں جن سے شراب بنتی ہے ان کے بنانے کو کس نے منع کیا؟ الکوہل یا انگور یا کھجور، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اگر شراب بنے گی تو ناپاک ہوگی۔ ہم بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا براڈ اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تین چیزیں بنیادی طور پہ، تین چیزوں کی شراب حرام۔ وہ شراب جو انگور سے بنائی جائے یا کھجور سے بنائی جائے یا پھر اس میں خالص الکوہل جو بنتا ہے وہ ناپاک ہے۔ خوشبو میں جیسے کہ استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں الکوہل ان کے علاوہ کہیں سے بنا کے ڈالا گیا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ جو لوگ سپرے نہیں استعمال کرتے یہ ان کا تقویٰ ہے، انہیں اللہ مبارک کرے، اس سے بھی زیادہ تقویٰ عنایت فرمائے۔ ہم کیوں نہیں کہیں کہ تم یہ سپرے بھی استعمال کرو، کہتے جی الکوہل ہے میں نہیں چاہنا، صحیح، اسے بھی آزادی ہے، لیکن اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان پہ نکیر کرے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو کہے کہ اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے مت استعمال کرو تو اس جملے کے کہنے میں بھی گناہ گار ہے، کیونکہ وہ شریعت کا ایک حکم غلط بتا رہا ہے۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ فتویٰ دے؟ اس لیے یہ تین شرابیں بنیادی طور پر حرام، اور الکوہل کے علاوہ مثلا جو ہے، چکندر ہے، پیٹرول ہے، آلو ہے، شہد ہے، چاول ہے، ان سے بھی شرابیں بنائی جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں رحمہم اللہ کے نزدیک جو شراب بھی جو، چکندر، شہد، چاول وغیرہ سے بنائی جائے گی وہ پاک ہے، سمجھے؟ اور اگر وہ اتنی مقدار میں نہ پی جائے جس سے نشہ آ جاتا ہے تو وہ ایک شرط کے ساتھ اس کا پینا بھی جائز ہے ہمارے نزدیک۔ وہ شرط یہ ہے کہ عیاشی کے لیے نہ پیے، اس کو سب حرام کہتے ہیں، کیونکہ آج یہ چاول کی شراب استعمال کرے گا، تھوڑی سی پی لے گا کہ اس سے تو کوئی نشہ آتا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی عادت بگاڑ دے گی۔ جیسے سگریٹ کو ہم حرام نہیں کہتے، لیکن سگریٹ پینے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کہ بچہ پھر اس سے اس کی طبیعت مزید ترقی درجات کے لیے اصرار کرے گی اس سے۔ تو اس لیے یہ جو شراب ہے نا اس کا پینا اس حد تک کہ نشہ پیدا نہ ہو، ایک، اور دوسرے وہ عیاشی کے لیے نہ پی جائے، اسے بھی حنفیہ جائز کہتے ہیں۔ اور رہ گئی پہلی قسم کی شراب جو الکوہل سے یا انگور سے یا کھجور سے ان چیزوں سے بنتی ہے، شدید اضطرار جب پیدا ہو جائے، جان بچنے نہ بچنے کی بات آ جائے، اور وہ کہہ دیں کہ شراب کے علاوہ کوئی اب صورت نہیں ہے، یا دوا اسے دی جائے، ڈاکٹر معتبر ہو کہہ دے، وہ پھر درست ہو جاتی ہے، ہم تو اسے بھی منع نہیں کرتے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اس پہ بہت زبردست اور بہترین فتویٰ لکھا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں نئی یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تھیں اور الکوہل پوری دنیا میں گویا پھیل گئی تھی، تو دوائیوں میں بھی ملائی جاتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لپسٹک کے متعلق پوچھا گیا کہ خواتین کی ہے اور اس میں استعمال ہوتی ہے الکوہل، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن میں الکوہل ڈالی جائے اور وہ اتنا سائنٹیفک پروسیس ہو جائے کہ آپ اس چیز کو پلٹا کے الکوہل کو واپس نہ نکال سکیں، تو چونکہ حالت اتنی تبدیل ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ جائز۔ مثلاً گوبر کو سب ناجائز کہتے ہیں، ناپاک ہے،
اور اس کو سکھا کے اپلا بنا لیا جائے، پاتی بنا لی جائے تو جائز۔ جب کیفیت اور حالت اتنی بدل جائے کسی چیز کی تو شریعت خود بخود اس پہ جائز ہونے کا حکم لگا دیتی۔ اس لیے گوبر معاذ اللہ کھانے میں پڑ جائے تو کھانا حرام ہو گیا، اور اپلے کا ٹکڑا پڑ جائے تو پھر بھی کھانا جائز ہے، اپلے کو نکال دیا جائے۔ تو حالت کے تغیر پہ ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ لپسٹک جائز ہے، کیونکہ آپ اس کو پلٹا کے اتنا سائنٹیفک اس میں تبدل آ چکا ہے کہ آپ اس کو الکوہل نہیں بنا سکتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ خاتون میں ولادت کے بعد کچھ جسمانی تغیرات آ جاتے ہیں، اور انگریز جو ہے برانڈی اور یہ چیزیں جو ہیں ان میں وہ بٹھاتے ہیں اور پھر سے حالت پلٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ الکوہل کا خارجی استعمال ہے، داخلی استعمال نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو بھنگ کا کہا ہے اور جتنی نشاور چیزیں ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھنگ کے پودے کی کاشتکاری کو جائز قرار نہیں دیتے، اور ہمارے دور میں چونکہ حکومت نے بھی منع کر دیا ہے تو قانون کو توڑنا بھی جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ البتہ اس بات کی اجازت دیتے تھے، اور حکومت کی جو جائز پابندیاں ہیں نا انہیں ماننا چاہیے، اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے بھنگ کا پودا اس کا استعمال اگر گورنمنٹ اجازت دے دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق وہ جائز بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز اس میں اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز اسے جائز کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے نا اور اپنے پاس سے ہی بھنگ کی کوئی چیز پیتا رہے۔ ڈاکٹر جس کو خدا کا خوف ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، ہر آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا کہ کیا اس بات پر طلاق لی جا سکتی ہے کہ شوہر دوسری شادی کر چکا ہو؟ دوسری شادی اگر شوہر نے کی ہے تو عورت کا کوئی حق نہیں بنتا کہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ دماغ کو کھلا رکھ کے سوچنا چاہیے، شادی صرف ایک ضرورت ہی کے لیے نہیں کی جاتی، اور بھی بہت سے معاملات پیش آتے ہیں۔ مثلاً ماں باپ نے شادی کرا دی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر اسٹیٹس ذہن کا برابر نہیں ہے، یہ اپنی تعلیم کی وجہ سے کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، جو اس کا علم ہے اس سے متقاضی ہے کہ وہ اس فیلڈ کی بات کرے۔ مثلاً بچے اس کے ہو گئے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ماں جو ہے ان کی اصل یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مجھے کوئی پڑھی لکھی ماں چاہیے جو میرے بچوں کی تربیت کر سکے، اور بہت سے اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری شادی پہ تقاضا یہ کہ مجھے طلاق دے دو، یہ شرعاً درست نہیں۔ شوہر اگر طلاق یا خلا سے پہلے 3 ماہ کی مہلت دے دے کہ تم سوچو، تو کیا اس 3 ماہ میں بیوی کا ماہانہ خرچہ دے گا یا نہیں جبکہ بچے نہ ہوں؟ تو دیکھیں دوسری شادی پر اگر وہ کہہ دے یا کسی بھی وجہ سے کہہ دے کہ 3 ماہ تک آپ سوچ لیں، تو وہ خاتون ابھی اس کے نکاح میں ہے نا، تو جو بھی اس کا ماہانہ خرچہ ہے یہ چیزیں اسے کیسے محروم کیا جا سکتا؟ اس کا پورا حق بنتا ہے۔ شوہر نے 3 مہینے دیے ہیں تو 3 مہینے کا خرچہ بھی دے گا۔ جب تک شوہر طلاق نہ دے تو بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے رہتا ہے۔ اسی طرح شوہر طلاق دے دے، یہ مسئلہ یاد رکھنا، بہت سے ہوتے ہیں انہیں طلاقیں دینے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 3 اکٹھے 3 طلاقیں دینا کبیرہ گناہ ہے۔ شراب سے توبہ یاد آتی ہے، چوری سے توبہ یاد آتی ہے، یہ بیوی کے جو حقوق سلب کرتا ہے، یہ جو خدا کو جواب دینا ہے حقوق العباد کا، کیا کرے گا؟
اللہ نے بس یہ کہا نماز پڑھو، آگے چلا گیا۔ اللہ نے کہا فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھ لیا کرو، بس۔ اور جب انسانوں کے حقوق آئے ہیں تو ایک قرض اسے لکھنا، گواہی دینا، بنانا، پوری ایک لمبی آیت کریمہ نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو 4 جگہ پہ۔ اللہ نے اپنے حقوق کا اتنا تفصیلی تذکرہ قرآن میں نہیں کیا جتنا انسانوں کے حقوق کا کیا۔ مالی معاملات، وراثت، آیات کی آیات نازل کی ہیں کہ وراثت ایسے تقسیم ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ایک ایک چیز خدا نے بیان کی ہے۔ تو یہ 3 طلاقیں جو نواب صاحب دیتے ہیں نا، اکٹھی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے بھی معافی مانگے اور بیوی سے بھی۔ اللہ تعالیٰ تو نبٹ لے گا موت کے وقت یا قیامت میں، یا پھر اس کی نحوست پڑ جائے گی دنیا میں ولیعذ باللہ۔ بیوی جو ہے نا، اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے کہتا ہے جسے ظلم سے طلاق دی جاتی ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں ضرور تیری فریاد رسی کروں گا، میں ضرور تیرا بدلہ لے لوں۔ اس لیے اگر شوہر 3 طلاقیں دے یا طلاق دے دے تو اب پہلا بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، پیسے دے گا، جتنے مہینے بھی عدت کے گزریں گے وہیں گزارے گی، سسرال والے اسے گھر نہیں بھیج سکتے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ماں نے کہا کیوں گھر بھیجو بھائی، یہ اس کا گھر رہا ہے، باپ نے کہا کیوں نکالو۔ شریعت کہتی ہے وہ تمہارے گھر میں رہے گی یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور عدت میں تم اس کو جتنی ادائیگی ہے وہ کرو گے، اور بچے ہیں تو بچوں کا بھی تم ہی دو۔ اور شوہر کہہ دے کہ والدین کے گھر عدت گزارے اور وہ راضی ہو جائے تو بھی پھر پیسے وہاں بھجوانے ہیں سسرال کو، اور ماں کو بھی پھر بتا دے کہ امی اتنا خرچہ ہر مہینے بھجواتا ہوں، پھر دیکھو کیسی آگ لگتی ہے۔ یہ سب ہماری سوسائٹی کا بگاڑ ہے، یہ سب ہمارے تعصبات ہیں، یہ سب اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی تصویریں ہیں جس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو، عدت کے بعد شوہر نے کہہ دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، تو جتنی عدت ہے شوہر کے ذمے خرچہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ عدت پوری ہوگی تو دوسرا نکاح کرے گی نا۔ اب عدت کے دوران بیچاری کیا کرے گی؟ ماں باپ پہ بوجھ تھوڑا ہی بننا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلی جائے۔ شوہر نے 2 پہلی صورتیں رکھی، اس کے باوجود اس نے شوہر کی نافرمانی کی، اس نے کہا میں جاتی ہوں، اب شوہر کے ذمے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو 2 اچھی چیزوں کی آفر کی تھی، نہیں ہوا، اب نہ سے۔ ایسے ہی ایک بہت اہم سوال کس صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 تولے سونا ہمارے پاس تھا اور ہم نے اس کی زکوٰۃ 2 سال نہیں دی، اب سونا چوری ہو گیا، تو چوری ہونے کے بعد اب وہ 2 سال کی زکوٰۃ پچھلی جو تھی وہ دینی ہے یا نہیں دینی؟ زکوٰۃ میں یاد رکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 سال آپ نے زکوٰۃ نہیں دی اور مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، تباہ ہو گیا، لٹ گیا، تو 2 سال کی زکوٰۃ خود بخود ختم ہو، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور ابن حمام میں صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِنْ هَلَكَ الْمَالِ، اس کے تحت انہوں نے اس جزیے کا ذکر فرمایا ہے، اور صاف لکھا ہے کہ اِنْ هَلَكَ الْمَالِ، اگر مال ختم ہو گیا جبکہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی تو سقطت، زکوٰۃ معاف ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ سوال کا تعلق تشہد سے ہے، اس کی تاریخ بتائیں کہ کب نماز کا حصہ بنا اور کیا یہ معراج سے منسلک ہے؟ بنگلہ دیش چاٹگام سے یہ سوال آیا۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث سے ان کی محبت اور ان کے تعلق کا حال یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا شرف انہیں حاصل تھا۔ یہ بڑی گہری بات ہے فلسفے کی۔
کہ انسان عالم ارواح میں جاتا ہے تو کس کس عالم سے گزر کے کہاں پہنچتا ہے جہاں اس کی دسترس برزخ سے اس جہان تک ہوتی ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے آئے، اپنے زمانے میں شاید ان جیسا محدث کوئی نہیں، تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر کے پھر مکہ جائیں گے حج کر۔ گئے مدینہ منورہ سے بھی ایک منزل پر پہنچے تھے تو دوستوں سے اٹھ کے کہا صبح کے مدینہ منورہ واپس چلو، ان کا حضرت حج کا سفر ہے، ہم کا کچھ ہو جائے مدینہ منورہ واپس جانا، تو کچھ حج کو چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو مناسب نہیں ہے، اب آرام کچھ نے ان کا ساتھ دیا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں بخار ہوا اور حالت جب ایسی ہو گئی تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یحییٰ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو بس اب حج میں میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت نے فرمایا حاضری ہونی چاہیے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا چند دنوں میں انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں تدفین بھی ہو گئی۔ تو ان کے بہت محبت چاہنے والے ایک تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، جب ان کا جنازہ ہوا نا مسجد نبوی میں تو لوگ تو پہلے ہی رو رہے تھے، جب ایک آدمی نے کہا کہ ھذا الذی ذاب، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت نے جو جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے مکھیاں اڑانے والا تھا، ہمیں تعلیم دینے والا تھا کہ صحیح حدیث کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کوہرام مچ گیا۔ تو اسے پوچھا کیا ہوا؟ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں حاضر ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ میں نے جو حدیث میں جھوٹ بولتے تھے ان کی سختی سے خبر لی ہے، اللہ کی طرف سے میرا معاملہ اب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تم سے اتنے خوش ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی پر اٹھایا گیا تھا، صدیوں کے بعد اب اس چارپائی کو ہم نے دوبارہ لوگوں کے دل میں ڈال کے نکلوایا ہے اور تمہارا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ لے جایا گیا۔ اللہ مجھ سے اتنا راضی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور فرمایا یہ ہے وہ جو میری حدیثوں کے علم کو صاف کرتا۔ اس لیے بھیا ہم کسی حدیث کی تردید کرتے ہیں جو آپ نے اپنے شیخ سے، پیر سے، کسی سے سنی ہوتی ہے، تو جتنی آپ کو غیرت آتی ہے اس سے بڑھ کے ہمیں آتی ہے کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، یہ جھوٹی روایات جو ہے نا یہ الہاد کو تقویت دیتی ہیں۔ ملحدین ان روایات کو لیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے ہاں تو حدیث میں یہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں، کہتے ہیں نہیں آیا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب۔ یہ سب جھوٹی روایت ہے، سب حکایت ہے جو آپ نے بنگلہ دیش سے پوچھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ تحیات للہ وصلوات، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ، یا جبریل امین نے جواب دیا۔ یہ سب قصہ ہے بھیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی نماز سکھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ یہ سارا مکالمہ ہوا، ایک لمحے کے لیے مالکی سیدنا عمر موطا امام مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، اس میں اور جہاں شافعیوں کی حدیث آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات والمبارکات، یہ الفاظ ایک سے دوسرے الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا تھا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں؟ ایک ملحد پوچھے کہ تم تو اسی پہ متفق نہیں ہو کہ اللہ نے کیا کہا تھا، تو پھر دے لینا جواب، سرے سے یہ بات ہوئی ہی نہیں۔ اسی لیے محققین نے اس کا انکار بھی کیا ہے، اور ایک بار پہلے بھی یہ ذکر آیا تھا، ہم نے اس میں جواب دے دیا۔
بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی۔ ہمارا خاندان 99% بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتا ہے۔ میلاد، تیجا، چالیسواں ان کے ساتھ رشتہ داری بھی رکھی جا سکتی ہے، ان کے گھر آنا جانا۔ ہمیں تو بھیا کوئی فکر نہیں۔ ہمارے کابر نے کبھی بھی بریلوی مسلک کے متعلق یہ فتویٰ ہی نہیں دیا کہ وہ کافر، سمجھے؟ کوئی اکا دکا ہو تو ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بریلوی تو بریلوی ہیں، انہوں نے من حیث القوم شیعہ کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ شیعہ پورا فرقہ ہی کافر ہے۔ ہمارے نزدیک شیعہ اگر کفر کے کسی جملے کا اقرار کرے، تصدیق کرے، پھر وہ کافر ہوگا نا۔ اسے کوئی ایسا جملہ کہا ہی نہیں، کس بنیاد پہ اسے کافر قرار دے؟ یہ دیوبند کا مسلک تھا، کابر کا مسلک تھا، حضرت نواز شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے، کسی نے کہا شیعہ کا ذبیحہ، فرمایا جائز۔ یہ جو تم رٹیں لگاتے رہو نا، کافر کافر شیعہ کافر، اور جو پورے ملک میں تم نے فساد برپا کر رکھا تھا اور پورے ملک میں دھماکے کرا رہے تھے، آؤ نہ بھاگے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو پہ فتویٰ دو، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ فتویٰ دو۔ آپ تو مشکل کشا پہ روتے ہو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشکل کشائے دارین، اس دنیا کی اور آخرت کی مشکلات حل کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ۔ منہ چھپاتے ہو، میں اس سے بھی آگے جاؤں، شاہ ولی اللہ اور پھر پیچھے ایک ٹکے کو تم پڑھتے نہیں اور بنے بیٹھے ہو تم مفتی۔ اپنے کابر کو چھوڑ دیں، کسی نے، ہم نے ان کے بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا بھیا، جب تک کہ وہ کفر کا قائل، اور وہ کفر کی ان باتوں کے جو قائل ہوتے ہیں تو وہ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں کہ کافر۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے، شیعہ علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو۔ اس لیے ہم اسے ذرا سی بڑھا رہے ہیں بات کو کہ اب دریائے ہلمند پہ اب پھر تباہی پھیرنی ہے۔ دریائے ہلمند پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے اثرات اگر ہمارے ملک میں پڑے تو اللہ نہ کرے اب پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی، شیعہ سنی فسادات پھر کرائے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایران کی طرف چل جائیں گے اور کچھ افغانستان کی طرف، اور مارو ہی۔ دریائے ہلمند پہ جو ایرانی صدر نے کہا ہے کہ میرے بیان کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اور ادھر سے جنرل مبین جو ہیرو بنے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں طالبان کے، انہوں نے جواب دیا ہے، جا کے دریا سے ایک پلاسٹک کا کین نکالا ہے اور ایرانی صدر کو کہا لے لو پانی۔ اور وہاں اگر لڑائی ہوئی، اسی لیے امریکنز نے لکھا ہے، یہ چند دنوں پہلے کا ایک کالم ہم پڑھ رہے تھے، اس نے کہا دونوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ایران شکست کھا جائے تو ہمارا فائدہ، افغانستان شکست کھا جائے تو ہمارا فائدہ، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے دیکھ دیکھ کے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو ایرانی سرحد پہ پہنچایا جا رہا ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا۔ تو اس شیعہ سنی مسئلے کو پھر اٹھانا چاہتے ہو، ولیعوذ باللہ، کوئی چین رہنے دو یار، پڑھو۔ اس لیے بھیا ہمارے کابر نے بریلوی حضرات کو کبھی کافر نہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، بات کرنا بھی جائز ہے، سب چیزیں۔ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو خود سوال دیوبندیوں میں بھی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فرض کر لیں دیوبندی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے کس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال تو بہت الگ ہے۔ بریلوی کے پیچھے اس لیے نہ نماز پڑھنا کہ یہ کافر ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ نہیں رہا۔ اس لیے آپ جو کچھ ہیں، آپ کہتے ہیں رشتہ داری، ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں۔
ہمیں افسوس ہوتا ہے اب کیا حوالہ دیں، لیکن اس پہ آپ اپنے اعزہ کو بھی دیکھ لیں. آپ نے سوال تفصیل سے لکھا ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں ان کا رسالہ ہے. ہمارے ہاں آؤ اور فتاوی رضویہ دیکھو، 32 جلدیں ہیں، 33. ایک ایک جلد پڑھ کے جو چیزیں لکھی ہیں خود اس کو ملاحظہ کرو تو تمہیں یقین آئے کہ ہم نے حضرت کو پڑھا ہے. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی ساری عزت اور احترام کے باوجود حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، ازالۃ العار بہجر الکرائم عن کلاب النار. ازالۃ العار بہجر الکرائم، اپنی معزز خواتین کو بچانا، عن کلاب النار، یہ جہنمیوں کے جو کتے ہیں، یہ سارے اہل حدیث اور سارے دیوبندی یہ جہنمیوں کے کتے ہیں. اپنی بہن بیٹی کا انہیں رشتہ دینا استغفر اللہ بدکاری کے لیے پیش کرنا ہے، ان سے رشتہ کبھی بھی نہیں، جائز ہی نہیں. تو بھیا اس سے آپ شادی کریں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ بھی مسلمان، اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان. یہ تو ان کا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندی. اسماعیل دہلوی کا لفظ لکھا ہے، اسماعیل دہلوی اور ان کے پیروکار یہ سب جہنمی کتے ہیں. اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو زنا کے لیے پیش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں تو نہ.